السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام Recording علی in سید progress. الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید۔ لیول 5 سبق نمبر 11 پارہ نمبر 27۔ آج انشاءاللہ باذن اللہ ہم اس کا تیسرا حصہ پڑھیں گے اور کل انشاءاللہ 27واں پارہ ہمارا اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ تو آج ہم دو بڑی عظیم صورتیں پڑھنے جا رہے ہیں جن کے اندر ایک سورہ رحمان ہے اور دوسری سورۃ الواقعہ ہے۔ مکمل صورت ہم انشاءاللہ باذن اللہ کریں گے، اس وجہ سے ہمارا تھوڑا سا ہو سکتا ہے سبق لمبا ہو، لیکن کوشش کریں گے کہ ہم نے ٹائم کے اندر اس اپنے سبق کو اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل کریں۔ تو سبق کی طرف باقاعدہ بڑھتے ہیں۔ سورۃ الرحمان کا تعارف یہ ہے کہ اس کی 78 آیات ہیں، یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کا نام اس کی پہلی جو آیت ہے اسی مناسبت سے رکھا گیا۔ سورت کا بنیادی موضوع اللہ کی آیات کی تذکیر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ اعلیٰ اللہ کی تصدیق کرے، یعنی اعلیٰ اللہ کی تصدیق کرے والوں کے لیے اللہ ذوالکرام اور تکذیب کرنے والوں کے ذوالجلال ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ قرآن کی تعلیم کے علاوہ آفاق و انفس کی نشانیاں بھی غور و فکر کے حوالے سے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ جل وعلا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز اپنے نام سے کیا جو اللہ کا ذاتی نام بھی ہے اور اللہ کا صفاتی نام بھی ہے۔ الرحمن فعلان کے وزن پہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، بہت زیادہ مہربان۔ الرحمن یعنی اس کے اندر ایک مبالغہ پایا جاتا ہے، اس کے اندر ایک جوش اور شدت کا معنی پایا جاتا ہے کہ الرحمن اللہ وہ ہے جو بڑا ہی مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے، انتہائی درجے کا مہربان ہے۔ اور بعض علماء نے یہ مراد بھی لیا ہے کہ الرحمن کا تعلق زمین میں موجود ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے کہ کسی کافر کو اس کے گناہوں کے باوجود اور اللہ کو جھٹلانے کے باوجود اور اس کے نبی کی تکذیب کرنے کے باوجود بھوکا نہیں مار رہا۔ الرحمن وہ مہربان ہے۔ اور رحیم کا تعلق جو اس کے مقابلے میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر، وہ آخرت میں صرف مومنوں کے ساتھ ہوگا۔ تو بعض علماء نے اس کی تفسیر کے اندر یہ بات بھی واضح کی ہے۔ بہرحال الرحمن کا مطلب ہے بے تحاشا مہربان۔ پھر علم القرآن، اللہ کی مہربانی کا پہلا نتیجہ کیا ہے؟ علم القرآن، اس نے قرآن کو سکھلایا۔ علامہ اس نے سکھلایا، القرآن قرآن کو۔ خلق الانسان، دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الرحمن خلق الانسان علم القرآن، یہ سیکوینس آتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے، پھر اس نے تخلیق کیا انسان کو اور اس کے بعد اس کو قرآن سکھایا، پھر اس کو اس کا بیان سکھایا وغیرہ وغیرہ۔ ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی، لیکن ترتیب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا علم القرآن، قرآن سکھلایا۔ علامہ اس نے سکھلایا القرآن قرآن کو۔ خلق الانسان، انسان کی تخلیق کا اور اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اللہ کی عبادت ہمیں حاصل کہاں سے ہوگی؟ وہ قرآن مجید سے ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوگی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی وہ وحی خفی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ہم پڑھ کے آئے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرعی امور کے اندر، تشریعی معاملات کے اندر اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کی اجازت کے ساتھ بولتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ علم القرآن، یہ تخلیق کا مقصد تھا۔ تخلیق کا مقصد دیکھیں، بات کے اندر اگر مقصد پہلے بیان کیا جائے اور اس کی اگلی چیز بعد میں بیان کی جائے، یعنی خبر کو پہلے لایا جائے اور مبتدا کو بعد میں لایا جائے، تو یہ کلام کے اندر بڑی ایک سختی آ جاتی، یعنی اس کے اندر ایک تاکید آ جاتی ہے کہ اللہ نے کیا کیا؟ انسان کو تخلیق کیا اور اس کو قرآن سکھلایا اور تخلیق کی۔ ٹھیک ہے جی، حالانکہ قرآن تو بعد میں سکھلایا، تخلیق پہلے کی، لیکن سکھلانے کا عمل پہلے لے کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کلام کے اندر ایک تاکید پیدا ہو جائے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو قرآن کی تعلیم دی۔ علمہ، اس کو سکھایا، البیان، بات کو بیان کرنا۔ یہاں بیان سے مراد قرآن کا بیان نہیں ہے، بلکہ بیان سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زبان سکھلائی، اس کو اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا ڈھنگ بتایا۔
علمہ، اس نے سکھایا اس کو البیان، اپنی گفتگو کرنا اور بیان کرنا اور اپنی بات کا اظہار کرنا اور اپنی فکر کو پیش کرنا۔ اب یہ نشانیاں بیان کی، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ آیات کونیہ کی طرف آئے، فرمایا الشمس، سورج، والقمر، اور چاند، بحسبان، دونوں ایک برابر حساب کے اندر ہیں۔ حسبان مطلب پورے پراپر اپنے حساب کے مطابق چل رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ سورج نے کبھی کہا ہو کہ یار آج میں بڑا تھک گیا ہوں، کروڑوں سال اربوں سال گزر گئے، سورج آج بھی جس تاریخ میں پچھلے سال جہاں سے نکلا تھا، ٹھیک ہے جی، آج بھی وہیں سے نکلا ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے سیارے، اتنے بڑے بڑے ستارے، یہ سورج اور چاند اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہیں کہ ان کے اوپر اگر کوئی نگہباں نہ ہو یا ان کو چلانے والا کوئی نہ ہو تو یہ سورج چاند ستارے تو اپنی مرضی کرنا شروع کر دیں۔ ایون ہماری زمین جو بالکل چھوٹا سا گولا ہے، یہ چھوٹی سی زمین اپنی مرضی کرنے لگ جائے، میں اس کے اوپر بندے عبادت کرتی ہوں، میرا دل کرتا ہے میں نہیں کرتی۔ یہ الشمس والقمر بحسبان ایک بہت بڑی دلیل ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہتے ہیں نظام کائنات خود بخود ہی بن گیا۔ اگر یہ خود بخود بن گیا تو خود بخود چل کیسے رہا ہے؟ لا محالہ ضروری ہے کہ الشمس والقمر بحسبان اس بات کی طرف دلیل ہے کہ اس کو چلانے والی کوئی ذات ہے جو سورج اور چاند کو آج بھی اپنے مقررہ جگہوں سے نکال رہی ہے۔ والنجم والشجر والسجدان، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والنجم، یہاں پہ نجم سے مراد ستارے نہیں ہیں، نجم ستاروں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن سیاق و سباق کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو چاند ستاروں کے بعد اللہ تعالیٰ نے شجر کا ذکر کیا۔ نجم عربی زبان کے اندر ان پودوں کو، ان پھلوں کو بھی کہا جاتا ہے جو بغیر تنے کے ہوتے ہیں، یعنی بیل والے پودے یا بیل والے نباتات یا بیل والے پھل، جیسے انگور ہو گیا، تربوز ہو گیا، گرما وغیرہ ہو گیا، اسی طرح سے کھیرے وغیرہ جو ہوتے ہیں اور ترکاریاں وغیرہ، اور یہ ساری چیزیں اور اس طرح کی کوئی اور جڑی بوٹیاں، تو ان کو اوپر بھی نجم بولا جاتا ہے۔ تو اس کی جو صحیح تفسیر سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ نجم سے مراد ستارے نہیں ہیں۔ فرمایا والنجم، اور بغیر تنوں والے پھل نباتات وغیرہ یا بغیر تنوں والی یہ چیزیں، والنجم والشجر، اور درخت یسجدان، وہ دونوں سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ فی الحال یا فی الحقیقہ وہ سجدہ کرتے ہیں، لیکن ان کے اس سجدے کی کیفیت انسان کو نہیں پتہ۔ اس کے بعد فرمایا والسماء، اور سورج اور آسمان کو، رفعہا، اس کو بلند کیا، ووضع، اور اس نے لگایا یا وضع کیا، المیزان، ترازو کو۔ یہاں پہ میزان سے مراد قیامت والا میزان نہیں ہے بلکہ ہمارا فزیکلی میزان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں نا کہ اس نے آخر یہ چیزیں کیوں بنائی، کیسے بنائی، کیا کیا چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کیا، میزان ووضع، اور اس نے وضع کیا، بنایا کس کو؟ المیزانہ، میزان کو۔ اللہ، یہ کہ نہ تطغوا، تم زیادتی کرو، فی المیزان، میزان کے اندر، میزان میں یا ناپنے تولنے میں تم زیادتی نہ کرو، وَأَقِیمُوا، اور تم قائم کرو، الوزن، وزن کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا، اور نہ تم کمی کرو، المیزان، میزان کے اندر۔ یعنی یہ ساری، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 3-4 بار میزان یا وزن کا لفظ استعمال کیا مختلف انداز سے۔ یہ اس بات کی طرف دلیل ہے کہ انسان کو ناپ تول کرتے ہوئے کبھی بھی کمی کا مظاہرہ یا زیادتی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ برابر رکھنا چاہیے۔ تھوڑا سا اگر زیادہ چلا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کمی کسی صورت نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں کہ ہم نے اگلے بندے سے مال پورا لیا، پیسہ پورا لیا، عوض پورا لیا ہے، تو اس کو جو دینے والی چیز ہوگی وہ بھی ہم پوری ہی فراہم کریں گے، اور یہی انصاف کا اور عدل کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والارض، اور زمین کو، وضعہا، اس نے اس کو پھیلایا یا بچھایا، للانام، جانداروں کے لیے۔ یہ انام جو ہے نا، یہ بڑا ہی وسیع و عریض مفہوم رکھتا ہے۔ اس کے اندر تمام طرح کے انسان آ جاتے ہیں، تمام طرح کے جن آ جاتے ہیں، تمام طرح کے چرندہ آ جاتے ہیں، تمام طرح کے پرندہ آ جاتے ہیں، تمام طرح کے اس کے اندر وہ جاندار جو وحشی ہیں، یعنی شکار کرنے والے، نہ شکار کرنے والے، حشرات الارض ہو گئے، سمندر کے اندر، زمین، جہاں پہ جمادات کے اندر، پہاڑوں کے اندر، جنگلوں کے اندر، صحراؤں کے اندر، آبادیوں کے اندر، ویرانیوں کے اندر، جو بھی مخلوقات جاندار ہے ساری کی ساری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ زمین کن کے لیے بنائی؟ جانداروں کے لیے بنائی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فیہا، اس کے اندر، فاکہۃن، فاکہہ کہتے ہیں پھلوں کو، اس کے اندر پھل اگائے یا پھل ہیں اس کے اندر، والنخل، اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، غلافوں والی۔ یہاں پہ میں آپ کی توجہ لینا چاہوں گا، آپ میں سے جو لوگ سعودی عربیہ کے اندر یا دیگر عرب ممالک کے اندر رہتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ بہت زیادہ ابھی جو ہم سن بھی رہے ہیں، کووڈ کے ایام کے اندر اور کووڈ کے بعد بھی کمامہ بولا جاتا تھا۔ کمامہ کس کو کہتے ہیں؟ ماسک کو کہتے ہیں نا، چھپانے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے ماسک۔ آج بھی
اگر آپ دیکھیں تو کھجوروں کے اوپر آج کل موسم ہے کہ کھجوریں جب پکنے کے قریب ہوتی ہیں تو ان کو غلاف چڑھا دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اکمام، کمامہ بھی وہیں سے نکلا ہوا اکمام۔ اللہ کہتے ہیں ان کھجوریں وہ اگائیں جو ذات الاکمام ہیں، یعنی وہ غلافوں والی ہیں، والحب اور دانے، ذوالعصف بھوسے والے، والریحان اور خوشبودار پھول۔ یہاں پہ اللہ نے نباتات کی ایک پوری قسمیں بیان کر دی۔ دیکھیں فاکہہ کا لفظ استعمال کیا، فاکہہ جو ہے نا یہ وہ ایسا پھل ہوتا ہے جو ہم عام طور پہ اپنی خوراک کا حصہ نہیں رکھتے، لیکن اس کو ہم خوشی کے لیے استعمال کرتے یا کھاتے ہیں، یعنی یہ خوشحالی کی علامت ہے۔ کسی کے گھر میں پھلوں کی کثرت ہونا، جیسے سیب، کیلا، امرود، انگور، آم وغیرہ وغیرہ، گھروں میں اگر ہمارے ہاں پھلوں کی ٹوکریاں یہ پڑی ہوئی ہیں تو یہ دلیل ہے کہ ہم خوشحال ہیں۔ فیہا فاکہۃ، فاکہہ یعنی خوشی والے پھل جو عام طور پہ ہم عام خوراک میں نہیں ہوتے لیکن خوشی کے طور پہ کھائے جاتے۔ پھر کھجوریں ایک خاص طاقت رکھتی ہیں۔ پھر الحب، ہر طرح جو بھی انسان ہے جس نے کھانا ہے اس کے اندر دانے آ گئے، جس کے اندر ذوالعصف سے مراد ہے یعنی ایسے دانے جو بھوسے والے ہوں، مثلا جیسے گندم ہو گیا، جوار ہو گئی، چنے ہو گئے، دالیں ہو گئی، ان کا چھلکا جو ہوتا ہے وہ چھلکا اتار کے جانوروں کو دیا جاتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں نا فجعلہم کعصف مأکول، وہ کھائے گئے بھوسے کی طرح ہو گئے، توڑی وغیرہ جس کو ہماری اردو میں بھی بولا جاتا ہے، پنجابی میں بولا جاتا ہے، ذوالعصف بھوسے والے، والریحان اور خوشبودار پھول۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ پس آلہ جو ہے یہ الہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نعمتیں، پس کون سی نعمتیں، ربکما تم دونوں اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ دو سے مراد انسان اور جن ہے، اللہ تعالیٰ نے دو جو جنسیں ہیں ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو دونوں جنسوں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب رب کی نعمتیں وہ ہیں جو ہمارے اوپر نظر آتی ہیں، اور رب کی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ نشانیاں بھی ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جتنا یہاں پہ چاند، سورج، ستارے اور ان ساری چیزوں کا جو ایک تخلیق کا ہمارے ہاں مظہر نظر آ رہا ہے، ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں۔ اور تقریباً 31 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کو اس آیت کو مختلف انداز سے، یعنی مختلف آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا کس چیز سے، من صلصال کھنکھناتی مٹی سے، کالفخار جو ٹھیکری والی ہوتی ہے، یعنی کھنکھناتی ہوئی ٹھیکری والی مٹی کے ساتھ انسان کو پیدا کیا۔ وخلق اور پیدا کیا الجان جنوں کو، من مارج ایک ایسے شعلے سے، من نار جو آگ کا ہے۔ مارج کہتے ہیں عربی زبان کے اندر ایسا شعلہ جو بالکل گرم اور سرخ ہو، یعنی دیکھیں ہم جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات آپ اس کی مثال یوں لے سکتے ہیں کہ کوئلہ ہمارے پاس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کوئلہ وہ ہوتا ہے جو گرم بھی ہوتا ہے، جل بھی رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے دھواں بھی نکل رہا ہوتا ہے، ایسے ایک شعلے کو، ایسے کوئلے کو مارج نہیں کہتے، مارج کہتے ہیں ایسا جو شعلہ یا ایسا اللہ آپ کا بھلا کرے کوئلہ جو سخت گرم اور سرخ مائل ہو، وہ والا مارج اللہ کہتے ہیں، یعنی بالکل سرخی مائل شعلے سے ہم نے، آگ کے شعلے سے جنوں کو پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین، اور اللہ کون ہے، رب ہے وہ مالک ہے، المشرقین دونوں مشرقوں کا، ورب المغربین اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ مشرقین کیا مشرقیں دو ہیں، بعض نے اس سے مراد مشرق اور مشرق کے علاوہ دوسری سمتیں لے لیا، بعض نے کہا کہ نہیں اس سے مراد کیا ہے، جو درست مذہبی ہے، یعنی درست جو قول ہے وہ یہ ہے کہ مشرقین سے مراد، دیکھیں سورج پورا سال ایک ہی جگہ سے نہیں نکلتا، مثال کے طور پہ مشرق میرے اس طرف ہے، ابھی جہاں میں بیٹھا ہوں میری ڈائریکشن میں مشرق اس طرف ہے، سورج آج یہاں سے نکلا ہے، اگلے دن تھوڑی سی جگہ بدل کے یہاں سے نکلے گا، اگلے دن جگہ بدل کے تھوڑا سا یہاں سے نکلے گا، ہے یہ سارے کا سارا مشرق ہی، ٹھیک ہے جی، یہ سارا مشرق ہے، لیکن سورج اپنی منزلیں بدل رہا ہے۔ اس کی منزلیں بدلنے کی وجہ سے گرمیوں میں دن لمبے ہو جاتے ہیں اور سردیوں میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، یعنی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اور اس کے غروب ہونے کی جگہ بھی مختلف ہوتی ہے، اس لیے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، ایک سے زیادہ مشرقوں اور ایک سے زیادہ مغربوں کا رب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، مَرَجَ اس نے پھیلایا یا چھوڑ دیا، البحرین دو سمندروں کو، یلتقیان وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، یعنی یلتقیان سے مراد ہے کہ باہم مل جائیں،
لیکن نتیجہ ہونا تو یہ چاہیے کہ دو سمندر آپس میں مل گئے، اکٹھے ہو گئے تو آپس میں جمع بھی ہو جائیں، لیکن فرمایا بینہما، ان دونوں کے درمیان برزخ، ایک پردہ ہے، ایک رکاوٹ ہے، لا یبغیان، کہ وہ دونوں ہرگز اور وہ لا یبغیان، وہ دونوں اس کو تجاوز نہیں کرتے، بغاوت سے نکلا ہوا نا، لا یبغیان، وہ دونوں اس کو تجاوز نہیں کرتے، یعنی وہ جو حد بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک طرف اگر میٹھا پانی ہے دوسری طرف کھارا پانی ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں۔ اور آج کل ایسی ویڈیو بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ لوگ جاتے ہیں وہ پانی کو جمع کرتے ہیں، ایون انہوں نے ایک برتن کے اندر پانی جمع کر لیا، ایک سانچے کے اندر پانی جمع کیا، لیکن پھر بھی وہ دونوں پانی آپس میں جمع نہیں ہوتے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر ان سمندروں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یخرج، نکالتا ہے منہما، ان دونوں سے، اللؤلؤ، موتیوں کو، والمرجان، اور مرجان کہتے ہیں یعنی مرجان کا جو پتھر ہوتا ہے اس کو۔ اب یہاں پہ لؤلؤ اور مرجان کے درمیان میں نکلتے ہیں، یعنی یخرج، نکلتے ہیں، منہما، ان دونوں سے، اللؤلؤ والمرجان، موتی اور مرجان۔ موتی اور مرجان کی میں آپ کو تھوڑی سی یعنی نا فرق ان کا سمجھاؤں گا۔ ہیں تو دونوں پتھر ہی، لؤلؤ بھی پتھر ہے اور مرجان بھی پتھر ہے، لیکن لؤلؤ جو ہوتا ہے نا یہ ایسا موتی ہے جو پھلتا پھولتا نہیں ہے، بڑھتا نہیں ہے، اس کی افزائش نہیں ہوتی، یہ پراپر ایک نبات ہے، جیسے پتھر ہے، پتھر ایک ایسے بنا ہوا ہے، اب وہ پتھر کبھی بڑا چھوٹا نہیں ہوگا الا کہ اس کو تراشا خراشا جائے، اپنی مرضی سے بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسی جماد ہے، جمادات میں سے ہے، نباتات میں سے، یہ جمادات میں سے ہے۔ مرجان ایسے پتھر کو کہتے ہیں جو ایک ہی وقت میں پتھر تو ہے لیکن اس کی افزائش ہوتی ہے، یہ بڑھتا رہتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ مرجان کا چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، وہ کہ وہ ایسے زمین پہ پھیلا رہتا ہے اور اس سے وہ پتھر اگتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے، مرجان یعنی ایسا پتھر جو پھلنے پھولنے والا ہے وہ جمادات میں سے، لیکن نباتات کی طرح وہ افزائش کرتا ہے، بڑھتا ہے۔ یہ فرق ہے لؤلؤ اور مرجان کے اندر۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، الجوار، بڑی بڑی کشتیاں، المنشآت، منشآت کہتے ہیں اونچے اٹھے ہوئے، فی البحر، سمندر کے اندر، کالاعلام، بہت بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح۔ یعنی اگر آپ آج ابھی بھی اگر آپ چلے جائیں سمندر پہ یا ساحل پہ یا بندرگاہ پہ جہاں پہ جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں، واللہ العظیم میں جو پہلی بار سمندر کے کنارے گیا، میں بندرگاہ پہ تھا، میں ایک چھوٹی لانچ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا میرے سامنے بحری جہاز تھا اور میں ڈر گیا، اتنی بڑی مخلوق بحری جہاز، یہ ہمارے جو ہوا میں اڑنے والے جہاز ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بحری جہاز ایک وقت میں 2-2 ہزار بندے کو کیری کر کے کبھی حج کروانے جاتا تھا، اتنے بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے کنٹینر اس کے اوپر آ جاتے ہیں، اتنی بڑی مخلوق۔ اللہ کہتے ہیں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، ایون آج کے دور میں دیکھیں آپ تو پھر بھی یہ بہت بڑی مخلوق ہے، اور اگر آج کے دور سے پہلے جب یہ جو بادبان بنائے جاتے تھے بڑے بڑے، ایک وہ پلر لگا کے کپڑا لگایا جاتا تھا اور پھر ان کا سیکوینس اس انداز سے رکھا جاتا تھا کہ جس سمت میں ہم نے جانا ہو ہوا کا رخ اسی طرح سے بنا کے اسی طرف وہ کشتی اس کو ہوا کو لے جایا کرتی تھی۔ یہ اللہ نے انسان کو وہ دی تھی، عقل دی، جس کا اس نے استعمال کیا۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یعنی اللہ ہی کے لیے وہ کشتی ہیں جو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح سمندر کے اندر نظر آتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں کلو، ہر ایک چیز، من، جو بھی ہے، علیہا، اس زمین پر، فان، وہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ یاد رکھیں، اگر کوئی جاندار ہے تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اگر کوئی جاندار نہیں بھی ہے تو زمین کے اوپر موجود ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ ولا کل من علیہا فان، باقی ایک ہی چیز رہ جائے گی، وہ کون ہے؟ ویبقا، اور باقی رہے گا، وجہ ربک، تیرے رب کا چہرہ، ذوالجلال، جو جلال والا ہے، والاکرام، اور عزت والا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام وہی باقی رہے گا، باقی دنیا کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ البقاء للہ سبحانہ و تعالی، یہ بات یاد رکھیں کہ بقا جو ہے وہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو اور کسی چیز کو نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، پھر آگے جھٹلاتے ہو۔ اب پھر اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں یسألہ، اب اللہ فرماتے ہیں یسألہ، وہ سوال کرے گا،
من جو کوئی بھی ہے فی السماوات یا آسمانوں میں والارض اور زمینوں میں، یعنی جو چیز زمین اور آسمان کے اندر موجود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے سوال کرے گا۔ کل یوم ہر ایک دن ہوا وہ فی شأن اپنا ایک عمل رکھتا ہے۔ شان سے مراد ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ شان سے مراد ہوتا ہے کہ ایک اپنا ضابطہ رکھنا، ایک اپنا عمل رکھنا، ایک اپنا مخصوص کام رکھنا، ایک نئی شان وغیرہ رکھنا۔ اس سے مراد یہ ہے ہر دن اپنی ایک مخصوص شان اور اپنا مخصوص عمل اور اپنا مخصوص ضابطہ رکھتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ، اللہ فرماتے ہیں ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے، لَكُمْ تمہارے لیے، أَيُّهَ الثَّقَلَانِ اے دو بوجھ والی جنسوں۔ دوبارہ سنیں، سنفرغ ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے، لکم تمہارے لیے، ایھا الثقلان اے دو بوجھ والی جنسوں۔ ٹھیک ہے جی، بوجھ والی جنس سے مراد کون ہے؟ انسان اور جن۔ بوجھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی انسان اچھے عمل نہیں کرتا تو گویا وہ دھرتی کے اوپر بوجھ ہے۔ اور انسان کا، جیسے آج ہم کسی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے بیٹھے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کال ہمارے ایک بھائی نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ بیکار آدمی وہ لگتا ہے جس کا دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے کسی قسم کا کوئی مقصد نہ ہو، نہ دنیا کا کوئی مقصد ہے اور نہ جیسے آئے ویسے چلے گئے، بیکار زندگی گزار لی۔ تو ایسا آدمی جو بیکار ہے وہ تو گویا کہ دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر بوجھ ہے۔ تو اس نے فرمایا اے دو بوجھ والی جنسوں، ان قریب اللہ تمہارے لیے فارغ ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن، معشر کہتے ہیں یعنی گروہ کو، یا معشر الجن اے جنوں کے گروہ، والانس اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا کہ تم پار ہو جاؤ، من اقطار السماوات آسمان کے کناروں سے، والارض اور زمین کے کناروں سے، فانفذوا تو تم نکل جاؤ، یعنی اگر تمہاری طاقت ہے، تمہارے اندر ہمت ہے تو زمین کے کناروں کو سر کر لو اور آسمان کے کناروں کو سر کر لو، یہاں سے باہر نکل جاؤ۔ نفذہ کا اصل میں مطلب ہوتا ہے، اس کی آپ یوں مثال سمجھ لیں کہ جیسے میں لوہے کی کسی سلاخ کو ایک طرف سے بہت زیادہ گرم کروں اور پھر میں اس کو آگ سے نکال لوں، یا میں اس کو آگ میں ہی رکھے رکھوں اور وہ تیزی کے ساتھ پیچھے والے حصے کو گرم کر دے، یعنی گرمی کا آر پار ہو جانا، ایک چیز کا دوسری طرف سے نکل جانا۔ نفذہ کا مطلب یہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم زمین کے کناروں سے، آسمان کے کناروں سے چاہے پار ہو جاؤ، باہر نکل جاؤ اگر تم طاقت رکھتے ہو۔ لا تنفذون تم باہر نہیں نکل سکتے، الا مگر بسلطان بہت زیادہ ہمت کوشش کے ساتھ اور بہت زیادہ دلیل کے ساتھ، بہت زیادہ زور کے ساتھ، یعنی انسان قیامت کے دن اگر چھٹکارا پانا چاہے گا تو وہ کبھی بھی چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یُرْسَلُ وہ بھیجے گا، عَلَيْكُمَا تم دونوں پر، شُوَاظٌ انگارے، من نار آگ کے، وَنُحَاسٌ اور دھواں، فَلَا تَنْتَصِرَانِ پس تم ہرگز غالب نہیں آنے والے یا اس سے بچنے والے نہیں ہوگے۔ قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی یہ سارے معاملات انسان کے ساتھ کرے گا۔ یہ بطور دلیل بیان کیا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنے آپ کی جان بچا لو یا اپنے آپ کو اس سے نکالنے کی کوشش کر لو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَإِذَا پس جب انشقت پھٹ جائے گا، السَّمَاءُ آسمان، فَكَانَتْ تو وہ ہو جائے گا، وردتن وردہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر گلاب کے پھول کو، گلاب کا ایسا پھول جو سرخ ہو، خوبصورت سرخ ہو، اس سے تعبیر کیا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور وہ سرخ ہو جائے گا، کدہان جیسے کہ شدید سرخ ہوا کوئی تانبا ہو یا ایسا لوہا جو پانی کی شکل اختیار کر چکا ہو، سخت سرخ قسم کا آسمان ہو جائے گا۔ یعنی جب قیامت قائم ہوگی، آسمان کی طرف اگر ہم دیکھیں گے تو وہ آسمان جو ہمیں خوبصورت لگ رہا ہے ایسے نہیں ہوگا، بلکہ وہ پھٹا ہوا آسمان ہوگا، اور یہ جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ٹوٹ چکے ہوں گے، یہ ختم ہو چکے ہوں گے، اور آسمان ایسے ہوگا جیسے جل کے سرخ ہو چکا ہو، یعنی سرخ ہو جائے گا۔ وردتن سرخ کا دہان یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ شدید سرخ ہونا، تیل کی تلچھٹ جیسے کہتے ہیں نا، یعنی تیل کی طرح سرخ ہو جانا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں پہ ایک سوال آپ کے ذہن میں آ بھی رہا ہوگا، شاید اگر نہیں آ رہا تو میں خود کر لیتا ہوں۔
دیکھیں ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کر رہا ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جہنم انسان کے لیے کیسے نعمت ہو گئی, یہ بات بڑی مشکل لگتی ہے اور بڑا عجیب بھی لگتا ہے, سمجھنا بھی تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. اور ہمارے ہاں لوگ اعتراض بھی جلدی جلدی کر لیتے ہیں کہ لو جی جہنم تو انسان کے لیے آزمائش اور تنگی کی جگہ اور بڑی ماڑی جگہ ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کیسے نعمت ہو گئی. یاد رکھیں انسان کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. آپ جس مرضی بندے سے پوچھ لیں, کوئی کام کرنے والا ہے, کوئی نوکری کرنے والا ہے, کوئی جاب کرنے والا ہے, کوئی کاروبار کرنے والا ہے. میں اس کی لاجیکل مثال دیتا ہوں, میری کسی بندے کے ساتھ اس حوالے سے ڈبیٹ بھی ہوئی. تو دیکھیں ہماری زندگی دو حصوں پہ تقسیم ہوتی ہے بنیادی طور پہ. نمبر ایک ہے کسی چیز کا شوق اور نمبر دو کسی سے خوف. مثال آپ یوں لے لیں کہ میں کاروبار کرتا ہوں, میں کاروباری آدمی ہوں. میں کاروبار کرتا ہوں تو میرے کاروبار کے دو مقصد ہیں. نمبر ایک یہ کہ میں اپنی لائف کو فیسیلیٹیڈ لائف بناؤں, میں اپنی ایک اچھی آئیڈیل لائف گزاروں. اور دوسرا کاروبار کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں کاروبار نہیں کرتا تو میں بھوکا مر جاؤں گا, میرے بچے بھوکے مر جائیں گے, یا میری بیوی جو ہے وہ فیسیلیٹیڈ نہیں ہوگی. میں کیسے سروائیو کر سکوں گا. یہ سوسائٹی کے اندر سروائیو نہ کرنے کا خوف یہ مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں کاروبار کروں. ٹھیک ہے جی. انسان کی زندگی بھی اسی طرح سے محیط ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو یا لوگوں کو جنت کا شوق دلایا ہے یا جہنم کا خوف دلایا ہے. بنیادی طور پہ جنت کا شوق اور جہنم کا خوف ایک ہی مقصد لے کے آیا. وہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر لے اور کامیاب ہو جائے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. تو اس لیے اگر کوئی آدمی جہنم کے خوف سے اپنے آپ کو بچا کے جنت میں داخل کر لیتا ہے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, تو یہ جہنم اس کے لیے کیا ہے, یہ نعمت ہے. آزمائش اگر انسان کو اللہ کی طرف لے آئے تو وہ آزمائش نہیں ہوتی, امتحان نہیں ہوتا, وہ اللہ کی رحمت بن جاتی ہے. تو اس لیے اگر کوئی انسان جہنم کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا کے جنت کی طرف لے گیا تو یہ جنت, یہ تو جہنم اس کے لیے نعمت ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ میری ایک اپنی رائے ہے جو مجھے سمجھ آئی, بہرحال واللہ اعلم بالصواب. اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ, اس دن لا يُسْأَلُ, نہیں سوال کیا جائے گا, عن ذنبہ, ان کے گناہوں سے, انس جنوں سے, ولا جان, اور نہ ہی جنوں سے. جنوں اور انسانوں سے ان کے گناہوں کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. اب دیکھیں پچھلی آیات کے اندر اللہ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے سوال کریں گے. اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ سوال نہیں کیا جائے گا. تو یہ دو کیفیتوں کا تذکرہ ہے. ایک کیفیت وہ ہوگی جس میں باقاعدہ سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا, ہاں جی جوانی کہاں گزاری, ہاں جی نمازیں کتنی پڑھی, ہاں جی ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا, ہاں جی حقوق العباد پورے کیے نہیں کیے, یہ کیا وہ کیا, وغیرہ 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 پوچھا جائے گا. اور ایک کیفیت یہ ہوگی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ, اللہ لوگوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا بلکہ ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے, ان کے اعضاء بول کے بتائیں گے. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم. لوگ اب جھٹلانے کی کوشش کریں گے نا, یا اللہ نہیں میں نے تو نہیں یہ کام کیا. اللہ اچھا چلو ٹھیک, ایک منٹ رک جاؤ, ابھی تمہارے اعضاء بول کے بتائیں گے کہ تم نے کس لیے یہ کام کیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ اللہ سوال کر رہا ہے, یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سوال نہیں کریں گے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں. تو شاید قرآن کے اندر کوئی انٹرپریٹیشن آ گئی ہے, یا قرآن کے اندر کوئی ایسا یعنی انٹرپشن آ گئی ہے, یا اس کے اندر کوئی ایسی کوئی قرآن کے اندر کانفلکٹ آ گیا ہے. بعض ہمارے ہاں لوگ ہیں نا ماشاءاللہ, وہ تھوڑی سی بات سمجھتے ہیں اور شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں, پوری بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک طرح کی دو کیفیتوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک کیفیت یہ ہے جس میں پوچھا جائے گا پورے کا پورا, کیا کر کے آئے ہو حضرت صاحب, جوانی کدھر گزاری, علم دیا تھا اللہ نے, مال دیا تھا اللہ نے, جوانی دی تھی اللہ نے, سخاوت کی نہیں کی, قرآن کا علم کتنا پھیلایا, دین کا علم کتنا دیا, قرآن کیسے پڑھا, سوال کیے جائیں گے. اور ایک یہ ہے کہ میں اب اپنے آپ کو ڈرامائی انداز میں لے کے آؤں کہ نہیں میں تو بڑا نیک تھا, میں تو یہ تھا, میں وہ تھا. چپ کر جا بھائی, چپ کر جا, ابھی تجھے پتہ کرواتے ہیں تو کتنا نیک تھا اور کیا تھا تو جو دنیا کی نظر میں حاجی ثناء اللہ بنا ہوا تھا. ساری کی ساری باتیں کھول کے سامنے رکھ دی جائیں گی. یہ اس کیفیت کا تذکرہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب آگے باقاعدہ جہنمیوں کا ذکر آیا. فرمایا یُعْرَفُ, پہچانے جائیں گے, المجرمون, مجرم لوگ, بِسِیمَاهُمْ, اپنی پیشانیوں سے, اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. فَيُؤْخَذُ, پس پکڑ لیا جائے گا, بِالنَّوَاصِي, ان کی پیشانیوں سے, پیشانی کے بالوں سے, والاقدام, اور ان کے پاؤں سے, ان کو پیشانی اور پاؤں سے یعنی ایسے دونوں طرح سے پکڑ لیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, اور جھنجھوڑا جائے گا ان کو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.
کے بعد اللہ کہتے ہیں اس طرح سے ان کو پکڑ کے کیا کیا جائے گا، ھذہ جہنم التی یکذب بھا المجرمون، یہ وہ جہنم ہے، التی وہ یکذب جھٹلاتے تھے، بھا اس کو، المجرمون مجرم لوگ، دیکھو یہ تمہارے سامنے جہنم موجود ہے جس کو تم جھٹلا کے بیٹھے تھے، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یطوفون وہ طواف کریں گے یعنی دوڑ رہے ہوں گے، بینہا اس کے درمیان، وبین حمیم آن اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، اور شدید جو گرم چشمے ہوں گے ان کے آگے پیچھے، اور جہنم کے اندر وہ چکر لگا رہے ہوں گے۔ طواف کا مطلب ہوتا ہے چکر لگانا، یطوفون دوڑتے پھر رہے ہوں گے اس کے اندر، وبین ان کے درمیان میں، وبین حمیم آن اور کھولتے ہوئے پانی کے اندر، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی زبردست آیت بیان کی ہے، میں یہ کہتا ہوں گناہ چھوڑنے کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی آدمی اس کو یاد کرنا چاہے تو 1 سیکنڈ میں یاد کر، ایک منٹ میں یاد کر لے گا، اور یہ آیت اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ جب بھی آپ کا دل کوئی برائی کرنے کو کرے تو آپ یہ والی آیت پڑھیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ اکبر کبیرہ، کیا شاندار آیت۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ، اور جو کوئی، اور اس کے لیے جو، خافا ڈر گیا، مقام ربی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، جنتان، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو 2 جنتوں کی بشارت دیتے ہیں۔ جب بھی اگر آپ نے موبائل پکڑا ہے، آپ کوئی سیزن دیکھنے بیٹھے ہیں، سیزن کا میں لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم آج کل لوگ یہ سنتے ہیں، کوئی سیزن دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں، کوئی فلم دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں، کوئی ڈرامہ دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں، کوئی جناب ٹک ٹاک دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں، یا کوئی برائی کا کام کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں، تو میرے سامنے میرا موبائل ہے، تو ذہن میں یہ آیت لے آئیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میں آج اس موبائل کو اگر ٹھپ کر دوں گا تو اللہ مجھے 2 جنتوں کی بشارت دے رہا ہے۔ صرف موبائل ہی نہیں، آپ گھروں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہیں، فضول گفتگو ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، کسی کا ناحق کھانے کی بات ہو رہی ہے، کسی کی جھوٹی گواہی کی بات ہو رہی ہے، یہ آیت ذہن میں لے آئیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ اللہ کی حدوں کو پامال کرنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جو اللہ کی حدوں کو پامال کرنے سے رک گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جنتیں 2 ہم دیں گے اس کو۔ یہ آیت یاد کر لیں، یہ میری نصیحت ہے، اپنے آپ کو بھی میری نصیحت ہے اور آپ کو بھی، کہ اس آیت کو یاد کر لیں۔ کبھی بھی برائی کا خیال دل میں آئے فوراً یہ آیت ذہن میں لے آئیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، جو مرضی ہو جائے، جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کامیاب، امتحان بھی اسی چیز کا ہی ہے۔ آپ اور میں دنیا میں کوئی اسپیشل کام کے لیے، کیا اسپیشل کام ہے؟ یہی امتحان ہے نا ہمارا، کہ اللہ نے اچھے برے کی تمیز دی ہے، اور اچھا برا کیا ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا اور جس برائی سے اللہ نے منع کر دی، یہی ہمارا امتحان ہے۔ اور اگر میں اس برائی سے اپنے آپ کو روک لیتا ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بشارتوں والی جنت اور نعمتوں والی جنت میرے انتظار میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں یہ جو جنتیں 2 ہم دیں گے نا، ان کی صفت بیان کی، فرمایا ذواتا افنان، ذات سے نکلا ہوا ہے نا، والی، ذواتا، یہ دونوں ہیں، افنان، ہری بھری لمبی شاخوں والی، ہری بھری ڈالیوں والی، یہ دونوں جو باغات ہیں یہ ہری بھری ڈالیوں والے باغات ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس کے بعد فرمایا فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، فِيهِمَا، ان دونوں کے درمیان، عَيْنَانِ، 2 چشمے ہیں، تجریان، جو بہہ رہے ہیں، بہتے ہوئے 2 چشمے ان دونوں جنتوں کے درمیان میں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر دوبارہ ان دونوں جنتوں کی صفت بیان کی، فِيهِمَا، ان دونوں کے درمیان میں، فِيهِمَا، ان دونوں میں، من کل فاکہۃ، ہر ایک پھل کا، زوجان، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان ہر ایک پھل کے ہم نے 2 قسمیں بنائی ہیں، جوڑے جوڑے بنائے، ہر طرح کے ڈبل، دیکھیں جنتیں بھی ڈبل ہیں، باغات بھی 2 ہیں، ان کے اندر چلنے والے چشمے بھی 2 ہیں، اور ان کی شاخیں بھی ہری بھری اور 2 ہیں، فیہما، اور اس کے اندر جو اللہ نے پھل دیے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑے جوڑے دیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر آگے اللہ متقین کی بات کرتے ہیں، فرمایا متقین، وہ ٹیک لگائے ہوں گے، علی فروش، اپنے بستروں پر، جو ان کو بستر اللہ فراہم کریں گے نا، یعنی فرش اور فراش وہیں سے نکلا ہوا ہے، بستر، اپنے بستروں پہ وہ ٹیک لگائے ہوں گے، بطائنھا، اللہ فرماتے ہیں بطائنھا، اور ان کے جو بستر ہیں ان کے استر کہہ لیں، یا ان کا جو ان کی مطلب ان کا جو بچھونا ہے یا ان کی سطح آپ کہہ لیں،
فرمایا کہ وہ موٹی ہے، یعنی ایسا باریک بستر. بستر دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک بستر وہ ہوتا ہے جو باریک ہوتا ہے، انسان بیٹھتا ہے اس کے اوپر کنفرٹیبل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی. ایسے بستر ہم ان کو فراہم کریں گے جو موٹے استر والے ہوں گے، گدے ٹائپ. ہاں جزاک اللہ خیر، گدے ٹائپ موٹے بستر. اور وہ موٹائی بھی کس چیز کی ہوگی؟ من استبرق، یعنی وہ جو بستر ان کو فراہم کیے جائیں گے، وہ فراش جو ان کو دیے جائیں گے وہ موٹی ریشم کے ہوں گے. بطائرها، موٹے ہوں گے، من استبرق، ریشم سے بنے ہوئے. وجنا، اور آگے اللہ فرماتے ہیں جنا، جنی ان کا مطلب یہ جنا جو ہے اس مرد پھل ہے. وجنا، اور وہ پھل الجنتین، دونوں جنتوں کے، دان، وہ قریب ہوں گے. ان دونوں جنتوں کے اندر جو پھل اللہ سبحانہ و تعالیٰ فراہم کرے گا وہ قریب قریب اور جھکا ہوا پھل ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فیہن، اس کے اندر، قاصرات الطرف، قاصرات مطلب ہوتا ہے جھکانے والی، الطرف آنکھوں کو، اپنی آنکھوں کو جھکانے والی ہوں گی، یعنی خواتین ہوں گی، حوریں ہوں گی جو آنکھوں کو جھکانے والی ہیں. اور ان کی صفتوں میں سے ایک صفت کیا ہے؟ لم یطمثہن، کسی نے ان کو نہیں چھوا، انسن، نہ انسان نے، قبلہم، اس سے پہلے، ولا جان، اور نہ ہی کسی جن نے. یعنی جنوں کو اللہ جو حوریں فراہم کرے گا وہ والی حوروں کو کسی جن نے پہلے نہیں چھوا ہوگا، اور انسانوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خواتین فراہم کرے گا وہ مومنوں کی جو وہاں پہ حوریں ہوں گی، ان کی بیویاں ہوں گی، وہ بھی ایسی ہوں گی کہ قبل اس سے پہلے ان کو کسی نے نہیں چھوا ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں كأنهن الياقوت والمرجان. سبحان اللہ، ان خواتین کی صفت کیسی بیان کی، فرمایا كأنهن، گویا کہ وہ الیاقوت، یاقوت ہوں یعنی قیمتی پتھر، والمرجان، اور مرجان ہوں، خوبصورت اور قیمتی ترین پتھر. آپ میں سے پتہ نہیں شاید کسی کو یاقوت اور مرجان دیکھنے کا اتفاق ہوا یا نہیں ہوا. ہمارے گھر میں ایک فیملی، ہمارے ممبر ہیں، وہ یہ بزنس بھی کرتے ہیں. مجھے ان چیزوں کا، پتھروں کا شوق ہے. یقین کریں کہ یاقوت اور مرجان میں نے بہت دیر اپنی انگوٹھی میں پہن کے بھی رکھا. یاقوت اور مرجان اگر آپ ایسے ہاتھ میں رکھیں نا تو آپ کو ہاتھ پہ رکھ کے اس کی ایک مخصوص سی لذت محسوس ہوتی ہے. اور یہ جو میں نے پہنا ہوا یہ نیلم ہے، اور ان پتھروں کے اندر اللہ نے شانیں رکھی ہوئی ہیں، اتنے اتنے مہنگے، لاکھوں روپے کے، بلا مبالغہ لاکھوں روپے کے، اور بعض پتھر کروڑوں روپے بھی چلا جاتا ہے. ڈائمنڈ سے زیادہ مہنگے پتھر ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہیرے کی مثال کیوں نہیں دی؟ ہیرا کچھ بھی نہیں ہے ان پتھروں کے سامنے. ایسے قیمتی اور ایسے خوبصورت پتھر ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ایک ہیبت ہوتی ہے. اللہ نے ایسے مثالیں نہیں دی قرآن کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ڈائمنڈ کی مثال نہیں دی. یہ ڈائمنڈ تو کچھ بھی نہیں، ڈائمنڈ سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت یہ پتھر ہوتے ہیں. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ یعنی هل جزاء، نہیں ہے جزا یا بدلہ، الاحسان، احسان کا، الا، مگر، الاحسان، احسان ہی ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جس بندے نے نیکی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ اس کو واپس کریں گے، وزیادہ، بلکہ اس سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نوازیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ومن دونہما، اور ان دونوں کے علاوہ، جنتان، اور دو جنتیں بھی ہوں گی، مزید دو جنتیں آ گئیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مدہامتان، پہلی جو جنتیں تھیں وہ ہیں ذواتا افنان، ایسی جنتیں جو ہری بھری ہیں. اور یہاں پہ کیا؟ ذواتا افنان، گہرے سبز، مدہامتان، گہرے سبز رنگ کی وہ جنتیں ہوں گی. یعنی سبزی، پہلی کا تعلق ہرے بھرے یعنی شاخوں کے ساتھ ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ درختوں کی شاخیں یا ویسے شاخیں. اور اس کا تعلق مدہامتان، زمین کے اوپر ایسے سبزہ بچھا ہوگا کہ انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی. جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ سرسبز علاقوں کا اگر ٹور کرنے کے لیے جائیں تو بعض ٹاپ پہ ہم جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں کہ ہمیں سبزہ دور تک نظر آتا ہے، تو ہماری جو نیچے سے اوپر تک پیدل آنے والی تھکاوٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. مدہامتان، اللہ کہتے ہیں وہ سرسبز ہوں گے، گہرے سرسبز ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما عینان نضاختان، فیہما، ان دونوں جنتوں میں، عینان، چشمے ہوں گے، نضاختان، ابلتے ہوئے، یعنی فواروں کی طرح ابلتے ہوئے چشمے. کیسے یہ خوبصورت منظر ہے. انسان ان کا نہ تصور ہم اپنی دنیاوی زندگی میں کر سکتے ہیں کہ میں نے فوارہ دیکھا، میں جو سب سے زیادہ خوبصورت جمیل قسم کا فوارہ دیکھا ہوگا میں شاید اس کو ذہن میں لے آؤں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کے بارے میں
یہ بڑا واضح یاد رکھنا چاہیے کہ نہ اس جنت کے بارے میں کسی کان نے وہ چیزیں سنی، نہ کسی آنکھ نے وہ چیزیں دیکھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں مومنوں کو فراہم کرے گا، تصور سے باہر ہے۔ وہ فوارے جو ابلتے ہوں گے، وہ چشمے جو ابلتے ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا، ان دونوں کے درمیان، فَاكِهَةٌ، اللہ فرماتے ہیں پھل ہوں گے، وَنَخْلٌ، اور کھجوریں ہوں گی، وَرُمَّانٌ، اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ، اس کے اندر، خَيْرَاتٌ حِسَان، خیرات کہتے ہیں یعنی ایسی بہترین، خیرات مطلب بہترین عورتیں، خیر والی عورتیں، بہترین عورتیں، حسان اور حسین ترین، خوبصورت ترین عورتیں وہاں پہ ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور وہ عورتیں کیا ہیں، وہ حوریں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حوریں ہیں، مقصورات، مقصورات کا مطلب ہے یعنی خوبصورت آنکھوں والی، فی الخیام، کس کے اندر، خیموں کے اندر۔ خیموں سے مراد یہ ہے کہ ایسی جگہوں پہ ہیں جو ان کی اپنی ایک ریاست ہے، اپنی ریاست کے اندر، اپنے خیموں کے اندر، اپنی جگہوں کے اندر وہ محصور ہیں۔ حور مقصورات، خوبصورت آنکھوں والی حوریں، فی الخیام، وہ خیموں کے اندر ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، کسی انسان نے یا جن نے ان کو اس سے پہلے نہیں چھوا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ، متقین، تکیہ لگائے ہوں گے، علی رفرف، کس چیز پر، مسندوں کے اوپر۔ رف کہتے ہیں یعنی ایسی جگہ، ایسا تخت کہہ لیں آپ، تخت کے اوپر۔ متقین، تکیے لگائے ہوں گے، علی رفرف، کس چیز کے اوپر، مسندوں کے اوپر۔ مسند کیسی ہوگی، خضر، سبز، وعبقری، اور قیمتی، اور حسان، نہایت نفیس اور خوبصورت قسم کی۔ عبقری کہتے ہیں یعنی عبقری مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز، ایسی نادر چیز، شاذ و نادر والی۔ عبقری نا، بندہ کہتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ یار یہ بندہ اپنی ذات کے اندر ایک عبقری ہے، مطلب بڑا شاذ و نادر ہے، یہ بڑا یعنی قیمتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے نادر قسم کے وہ اپنی مسندوں کے اوپر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور خوبصورت اور زبردست قسم کی طور پہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ فرماتے ہیں تبارک، بابرکت ہے، اسم ربک، تیرے رب کا نام، ذی الجلال، جو جلال والا ہے، والاکرام، اور نہایت عزت اور تکریم والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو جلال اور اسی کی عزت اور اسی کی تکریم ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ الواقعہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ سورۃ الواقعہ کی 96 آیات ہیں، یہ مکی صورت ہے۔ اللہ نے اس کے اندر بھی اپنی نشانیاں بیان کی، اور یہ صورت میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بندہ جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، یعنی ملحد آدمی کہہ لیں آپ ایک طرح سے، یا کوئی ایتھیسٹ کہہ لیں، اگر وہ یہ صورت صرف غور سے پڑھ لے اور اس کو سمجھ لے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندے کے اشکالات کو دھو کے رکھ دیا ہے، اور لاجیکلی پروو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، مرنے کے بعد انسان کو اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر جنت اور جہنم کا بڑا واضح لفظوں میں تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا، جب، وقعت، واقع ہو جائے گی، الواقعہ، واقع ہونے والی۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام واقعہ بھی ہے، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیں، سورہ واقعہ کے حوالے سے شاید بعض ہمارے ہاں یہ مشہور ہے جی کہ عصر کے بعد پڑھی جائے یا خواتین پڑھیں تو اس گھر کے اندر رزق کی تنگی نہیں ہوتی، فلاں چیز نہیں ہوتی، فلاں چیز نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، اذا، جب، وقعت، واقع ہو جائے گی، الواقعہ، واقع ہونے والی، لیسا، نہیں ہے، لوقعتها، اس کے واقع ہونے میں، کاذبہ، جھٹلانا، یعنی اس کے واقع ہونا وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ سچا ہے، اور وہ واقع ہی قائم ہو کے رہے گی، وہ واقع ہی آئے گی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، خافضۃ رافعہ، وہ کیا کرے گی، پست کرنے والی ہے، رافعہ، اور بلند کرنے والی ہے۔ کسی کو بلند درجات کی طرف لے جایا جائے گا، اور کسی کو جہنم کی گھاٹیوں کے اندر یا گہرائیوں کے اندر اتار دیا جائے گا۔ کچھ لوگ جنت کے اعلیٰ بالا خانوں کے اندر بالا نشین ہوں گے،
اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جہنم کی گہرائیوں کے اندر چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، خافضۃ پست کرنے والی، رافعہ بلند کرنے والی، اذا جب رجت الارض رجا، اللہ فرماتے ہیں جب رجت ہلا دی جائے گی، الارض زمین، رجن ہلا دینا، زمین کو ہلا دیا جائے گا، یعنی زلزلہ آنا شروع ہو جائے گا، زمین پہ ایک بڑا سخت قسم کا زلزلہ واقع ہوگا، وبست الجبال، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، الجبال پہاڑ، بسا ریزہ ریزہ ہونا، جیسے ہم آگے جا کے پڑھیں گے القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جو پہاڑ ہیں بڑے بڑے، کالعہن المنفوش، روئی کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر اب آگے اللہ نے یہاں پہ بھی اس کی تفسیر کی، فرمایا فکانت، گویا کہ ہباء، وہ تنکے ہیں، منبثہ، ایسے منتشر تنکوں کی آپ اگر تفسیر سمجھنا چاہیں تو میں آپ کو آج کل میں بتاؤں کہ جیسے گندم کی کٹائی ہوتی ہے، گندم کی کٹائی کے بعد وہ ایک تھریشر وغیرہ لگایا جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ تنکے ہوا میں ایسے اڑ پھر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ تنکے ہیں جن کے بارے میں فرمایا، یعنی یہ جو پہاڑ ہے یہ ایسے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، گویا کہ اس کا وزن ہی کوئی نہیں، ہوا میں اڑنے والے تنکے ہیں، غبار نہیں کہہ سکتے آپ اس کو، یعنی غبار کی طرح، غبار ان کو اٹھا کے لے جانے والی ہے، ہباء منبثا، یعنی تنکوں کی طرح بندہ ادھر سے ادھر، اور یہ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو گئے۔ وکنتم، اور تم ہو جاؤ گے، ازواجن، گروہوں میں، ثلاثہ، تین گروہوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو تقسیم کرے گا۔ فاصحاب المیمنہ، پس دائیں ہاتھ والے یا دائیں طرف والے، میمنہ یعنی یمین سے نکلا ہوا ہے، دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، اور دائیں ہاتھ والے کیسے ہیں، واصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والوں کا کیا معاملہ ہے، یعنی وہ کیسے ہیں، وہ کیا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور یہی یعنی ایک طرح کی بات، اس چیز کی تائید نبی علیہ السلام کے واقعہ معراج سے بھی ہوتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے ملاقات کی انہوں نے، تو دائیں طرف دیکھتے تو مسکرانے لگ جاتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رونا لگ جاتے۔ پوچھا گیا ماجرا کیا ہے، تو فرمایا دائیں طرف کامیاب ہونے والے لوگ ہیں اور بائیں طرف ناکام ہونے والے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے، فاما من اوتی کتابہ بیمینی واما من اوتی کتابہ بشمالی، دائیں ہاتھ والے جن پہ نامہ اعمال دیا جائے وہ لوگ، اور بائیں ہاتھ جن کا نامہ اعمال دیا جائے وہ لوگ۔ اس حوالے سے بات کی، فرمایا کہ تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، دو گروہ یہ ہو گئے دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے، اور تیسرا گروہ کون سا ہے، والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کامیاب ہونے والے بندوں کا ذکر کیا۔ دیکھیں اصحاب الیمین بھی تو کامیاب ہے نا، نیکی والے لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، لیکن اللہ نے اصحاب الیمین میں سے ایک اور گروہ نکال دیا، سابقون۔ سابقون بھی کامیاب ہونے والے ہیں، لیکن سابقون کو کیوں الگ سے ذکر کیا؟ کیونکہ ان کا ایک خاص مقام ہے، انہوں نے نبیوں کا ساتھ ان صورتوں میں، ان حالات میں دیا جب نبی کے ساتھ چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ والسابقون السابقون، ہائے 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 سبحان اللہ، وہ لوگ جو سبقت لے جانے والے، وہ صحابہ کرام، وہ انبیاء کرام کے ساتھی جنہوں نے آگے بڑھ کے آپ علیہ السلام کے اوپر یا انبیاء کرام کے اوپر ایمان لے کے آئے، یہ سبقت لے جانے والے ہیں، آگے بڑھنے والے۔ اللہ کہتے ہیں جو سابقون ہیں وہ کون ہیں، اولئک المقربون، یہ قریب ہونے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو مقرب ہیں، فی جنات النعیم، اللہ کہتے ہیں ان کو ہم نعمتوں والی جنت میں رکھیں گے۔ سلۃ من الاولین، ایک بڑا گروہ، من الاولین اگلے لوگوں میں سے، سلۃ ایک گروہ، من الاولین پہلے لوگوں میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہے، بعض مفسرین نے لکھا بھی ہے کہ سلۃ من الاولین سے مراد یہ ہے کہ پہلے جو انبیاء گزرے ان پر ایمان لانے والے ایک گروہ ان کا، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے سے وہ لوگ، من الآخرین جو باقیوں پر ایمان لانے والے، یا وہ کہ بڑا جو گروہ ہے وہ پہلے جو ایمان لانے والے ہیں، اور قلیل تھوڑے وہ ہیں جو بعد میں ایمان لے کے آنے، بعد والے لوگ، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اس طرح سے اس کی کچھ تقسیم کی گئی ہے، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، تھوڑے لوگ یعنی زیادہ لوگ، بڑا گروہ جو ہے وہ پہلے کا بہت ہوگا اور پچھلوں کا اس سے کم۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں علی سرر موضونہ، علی سرر چارپائیوں پر ہوں گے، موضونہ تختوں والی، یعنی تختوں تاروں سے بنے ہوئے چارپائیوں کے اوپر ہوں گے، متکئین وہ ٹیک لگائے ہوں گے، علیہا ان کے اوپر، متقابلین آمنے سامنے، یہ لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، محو گفتگو ہوں گے، جام سے جام ٹکرا رہے ہوں گے اور اپنی باتوں کو یاد کر کے کہے لگا رہے ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی
ٹیک لگائے ہیں، جام ہاتھ میں ہیں، عیاشی چل رہی ہے، اور آگے پیچھے فرمایا یطوفو، چکر لگا رہے ہوں گے، علیہم ان پر، ولدان، ان کے لڑکے، مخلدون، ہمیشہ ہمیش رہنے والے، یعنی ہمیشہ ان پہ پھرنے والے، ان کے غلمان جو ہیں، جو ان کے خدام ہیں، وہ ان پر چکر لگا رہے ہوں گے، بھی اکوابن، اکواب کہتے ہیں یعنی پیالے کو، کوب کی جمع ہے اکواب، پیالہ یا کپ آپ کہہ لیں، و اکوابن و اباریک، اور جگ، اباریک آپ یعنی ایسی آپ سمجھ لیں چینک کو کہہ لیں آپ، خوبصورت چینک جو باریک سی اپنی ایک نال رکھتی ہو چائے وغیرہ یا چیزیں ڈالنے کے لیے، بی اکوابن و اباریک، بڑے بڑے یعنی کوب ہوں گے اور ان کے چینکیں ہوں گی، وکأسن، کأس کہتے ہیں ایسے پیالے کو بھی بولا جاتا ہے، ہاں بالکل آپ اباریک صراحی کو کہہ سکتے ہیں، وکأسن، کأس کہتے ہیں، کأس بھی پیالے کو کہتے ہیں، بس کوب اور کأس کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ کوب کی چوڑائی ذرا زیادہ ہوتی ہے اور کأس کی چوڑائی ذرا کم ہوتی ہے، وہ ایسے گلاس کی طرح ہوتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ عربی ماحول میں رہنے والے لوگ جانتے ہو کہ کاسا لفظ استعمال کرتے ہیں، کاسا دے دو جی، کاسا دے دو۔ اللہ فرماتے ہیں مم معین، بہتے ہوئے چشموں سے، بہتی ہوئی شراب سے، ان کے پاس کپ ہوں گے، فنجان ہوں گے، ان کے پاس کأس ہوں گے، چھوٹے گلاس ہوں گے خوبصورت قسم کے، سراہیاں ہوں گی، اور بہتے ہوئے چشموں کی وہ شراب اور آپ خورے لے کے پی رہے ہوں گے، جام ہوں گے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ پھر اس شراب کی خاصیت کیا ہے؟ لا یصدعون، نہ تو وہ سر میں درد کریں گی، نہ وہ سر درد کریں گی، عنہا، اس سے، یعنی ان کے سر اس کے پینے سے درد نہیں کریں گے، ولا ینزفون، اور نہ ہی وہ کسی یعنی کوئی، جیسے آپ ینزفون کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ فضولیات بولنا۔ دنیا کی شراب کی ہے، اس شراب کی حقیقت کیا ہے کہ انسان دنیا کی شراب اگر پیتا ہے تو انسان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ، یا تو اس کے سر میں درد شروع ہو جائے گی، یا پھر وہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دے گا جو اس کو زیب نہیں دیتی، گالیاں دینا، بری باتیں کہنا، اگر ایک بات بولی ہے تو بولے جانا، ہنسنا ہے تو ہنستے ہی جانا، رونا ہے تو روتے ہی جانا، یعنی انسان کا دماغ خراب ہو جائے، اس کے ذہن کے اندر خلل واقع ہو جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں نہ تو ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی وہ بیجا باتیں کرنا شروع ہوں گے، وفاکہۃ، اور پھل، مما، اس چیز سے، یتخیرون، جو بھی وہ اختیار کریں گے، جس طرح کا پھل وہ چاہیں وہ اختیار کریں گے، وہ ان کے لیے ہوگا، ولحم، اور گوشت، طیر، پرندوں کا، مما، اس سے، یشتہون، جو وہ خواہش کریں، جس طرح کے پرندے کا گوشت وہ خواہش کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مہیا کریں گے، وحور، اور حوریں ہوں گی، عین، آنکھوں والی، یعنی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان کے لیے ہوں گی، کامثال، گویا کہ ان کی مثال ہے، اللؤلؤ، ان موتیوں کی طرح، المکنون، جو چھپے ہوئے ہیں۔ چھپا ہوا موتی کون سا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک موتی وہ ہے جو عام آپ کو پہاڑوں سے مل جاتا ہے، ایک موتی وہ ہوتا ہے جو سپی کے اندر ہوتا ہے، یعنی سمندر کے اندر سیپ ہوتی ہے نا، سپی ہوتی ہے، سپی کو نکالیں، پتہ نہیں اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، سپی کو نکالیں اور اس کو توڑیں تو اس کے اندر سے ایک موتی نکلتا ہے، چھپا ہوا موتی، وہ سچا موتی، اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک طرح سے ہمیں ایک مثال دی جا رہی ہے، یعنی ان کی مثال ایسے چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہے، جزاء، یہ بدلہ ہے، بما، اس چیز کا، کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، لا یسمعون، وہ نہیں سنیں گے، فیہا، اس میں، لغوا، کوئی فضول بات، ولا تأثیما، اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات، کوئی گناہ کی بات، کوئی غلط بات وہ نہیں سنیں گے، الا، مگر، قیلا، کہا جائے گا، سلامن، سلاما، سلام ہو، سلام ہو، مطلب کیا کہ آپس میں سلامتی والی باتیں ہی ہوں گی، اور سلامتی اور رحمتیں ایک دوسرے کے اوپر نشاور ہوں گی وہاں پہ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں واصحاب الیمین، یہ پیچھے بات ہو رہی تھی سابقون الاولون کی، اب بات ہو رہی ہے اصحاب الیمین کی، فرمایا واصحاب الیمین، اور دائیں طرف والے، ما اصحاب الیمین، دائیں طرف والے لوگوں کی کیا شان ہے، فی سدر، وہ بیریوں میں ہوں گے، مخضود، بغیر کانٹوں کے، یعنی بیری کی صفت کیا ہے؟ بیری کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، ہم لوگ بچپن میں جب گاؤں میں رہتے تھے تو بیریوں پہ چڑھا کرتے تھے، جسم ہمارا زخمی ہو جایا کرتا تھا، بیری کے جو کانٹا ہوتا ہے بڑا سخت اور ہوتا چھوٹا سا لیکن بڑا سخت ہوتا ہے، وہ چبھتا ہے تو اندر ہی داخل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے جنت کے اندر جو بیری رکھی ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ مخضود، بغیر کانٹوں والی بیری، وطلح منضود، طلح کہتے ہیں کیلے، منضود تہبت ہے، تہبت ہے، کیلے ان کے لیے ہوں گے، وظل، اور ان کے لیے سائے ہوں گے، ممدود، بڑے طویل سائے، یعنی حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی، ایک تیز دوڑانے والا گھوڑا، اگر جنت کے اندر ہی ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، فرمایا اس جنت کے اس درخت کے سائے کے نیچے
اگر تیز دوڑانے والا گھوڑا دوڑے، اتنا دوڑے کہ وہ 100 سال تک دوڑتا رہے، 100 سال وہ دوڑتا رہے گا لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، طویل سائے، بڑے سائے، پھیلے ہوئے سائے۔ وَمَاءٍ، اور پانی، مسکوب، ایسا پانی جو اوپر نیچے سے گرتا ہے، یعنی آبشاروں سے گرنے والا پانی، جھرنوں سے گرنے والا پانی۔ وَفَاكِهَةٍ، اور پھل، کثیرہ، بڑی تعداد میں، بہت زیادہ۔ لَا مَقْطُوعَ، نہ تو وہ ختم ہوں گے، وَلَا مَمْنُوعَ، اور نہ وہ روکے جائیں گے۔ یعنی دیکھیں دوست، جو چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ میرے سامنے اگر پھل پڑے ہیں تو دو میں سے ایک کام ہوگا، یا تو میں روک دیا جاؤں گا، یا پھل اٹھا یا پھل ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یا تو وہ چیز ختم ہو جائے گی یا میرا دل بھر جائے گا۔ اللہ نے دونوں چیزوں کی یہاں پہ نفی کر دی۔ لا مقطوع، نہ تو وہ پھل ختم ہوں گے، ولا ممنوع، اور نہ ہی اہل جنت کو روکا جائے گا کہ وہ پھل کھانا بس کر دیں یا ان کو منع کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وفروش، اور بچھونے ہوں گے، مرفوع، بلند و بالا۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں انا، بے شک، انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو پیدا کیا، انشاء پیدا کرنا۔ یہاں پہ غلطی کی طرف میں توجہ آپ کی مبذول کرواؤں گا۔ ہمارے ہاں انشاءاللہ لکھا جاتا ہے انشاء سے، الف نون چھین اور شاء کے ساتھ۔ یاد رکھیں یہ انشاء ینشئ، انشاء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنا، تو انشاء اللہ کا مطلب صحیح نہیں بنتا، اس کا مطلب ہوگا انشاء اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن اگر ہم ان الگ سے، شاء الگ سے، اللہ الگ سے لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا۔ تو لہٰذا یہ کامن سی غلطی ہے، اس کو دور کر لیں۔ انشاء کا لفظ آیا تو میں نے سوچا کہ آپ کی طرف اس کی توجہ لے آؤں۔ انا انشأناہن انشاء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو پیدا کیا، پیدا کرنا۔ فجعلناہن، پھر ہم نے بنایا ان کو، اب یہ حوروں کی طرف بات ہو رہی۔ فجعلناہن، پھر ہم نے بنایا ان کو، ابکارا، کنواریاں، بکر سے نکلا ہوا ہے، ہم نے ان کو کنواریاں بنایا۔ عرباً، عرباً کا مطلب ہوتا ہے خوش کرنے والی، یعنی محبت کرنے والی، خوش کرنے والی۔ یہ عورت کی صفت ہے، خوش مزاج، کہ انسان اگر اس کی طرف دیکھے تو اپنی تھکاوٹ بھول جائے۔ عرباً، خوش کرنے والی، خوش مزاج، با اخلاق، پیار کرنے والی، محبت کرنے والی۔ اترابا، اترابا کا مطلب ہے ہم عمر، عرب کا مطلب ہم عمر نہیں ہے، اتراب کا مطلب ہم عمر ہے۔ فرمایا اترابا، ہم عمر۔ اتراب یہ تراب سے نکلا ہوا، یعنی دیکھیں مٹی کے ساتھ ہے نا، اترابا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو خوش کرنے والیاں اور اترابا ہم عمر عورتیں فراہم کی، یا ان کو ہم عمر وہ ہم خواتین یا حوریں دیں گے۔ لاصحاب الیمین، دائیں طرف والوں کے لیے۔ سلتن، ایک گروہ، من الاولین، پہلوں میں سے، وسلتن، اور دوسرا گروہ، من الاخرین، آخروں میں سے، آخر والوں میں سے۔ واصحاب الشمال، اب تیسرے گروہ کا تذکرہ آیا، فرمایا واصحاب الشمال، اور بائیں طرف والے۔ ما اصحاب الشمال، بائیں طرف والوں کا کیا حال ہے؟ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں بائیں طرف والوں میں نہ بنائے۔ سابقون الاولون میں بنا لے اللہ تعالیٰ، یا اصحاب الیمین میں ہمیں بنائے، اصحاب الشمال میں نہ بنائے۔ فرمایا واصحاب الشمال، اور بائیں طرف والے۔ ما اصحاب الشمال، وہ بائیں طرف والے کیا ہیں؟ فی سموم، وہ کس میں ہوں گے؟ گرم ہوا میں ہوں گے، وہ حمیم، اور گرم پانی میں ہوں گے۔ گرم پانی اور گرم ہوا، یعنی ایک لو چل رہی ہے اور دوسرا گرم چشمہ ہے۔ وظل، اور ایسے سائے، وظل من یحموم، سائے ان سائے اہل جنت کے لیے بھی ہیں لیکن وہ ٹھنڈے میٹھے سائے ہیں، اور اہل جہنم کے لیے ایسے سائے جو دھوئیں سے بنے ہوئے ہیں، دھوئیں کا سایہ، گرم سایہ۔ لا باردن، کوئی ٹھنڈ نہیں، ولا کریم، اور کوئی عزت والی، کوئی سکون والی جگہ نہیں۔ انہم، بے شک، کانو، وہ تھے، قبل ذالک، اس سے پہلے، مترفین، اللہ فرماتے ہیں مترفین، نعمتوں میں پلے ہوئے۔ یہ نعمتیں ان کو اس سے پہلے بڑی عطا کی تھیں۔ وکانو یسرون، اور وہ تھے، یسرون، اصرار کرنے والے، علی الحنث العظیم، یہ بڑے گناہوں پر۔ اصرار سے مراد ہوتا ہے کہ انسان بار بار ایک گناہ کرتا چلا جائے۔ فرمایا کہ وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں کو لگاتار کرنے والے تھے۔ وکانو یسرون علی الحنث العظیم، اپنے گناہوں کو لگاتار کرنے والے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وکانو، اور وہ تھے، یقولون، کہتے، اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا، اور ہو جائیں گے، ترابا، مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، ائنا، کیا ہم، لمبعوثون، البتہ اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے، او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی؟ یہ کیسی بات کر رہے ہو، مرنے کے بعد ختم ہو گئے بس، یہ جہاں میٹھا آگے کس نے دیکھا ہے، بس ٹھیک ہے جی، جو ہو گیا یہاں پہ ہی ہو گیا۔ او آباؤ، کیسی بات ہے،
ہم بھی اٹھائے جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد بھی۔ قل کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، فرمایا ان کو بتا دیں پہلے بھی اور بعد والے بھی، تمہارے آباء کے آباء کے آباء بھی اٹھائے جائیں گے اور تمہارے پوتوں کے پوتوں کے پوتے بھی اٹھائے جائیں گے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون، اللہ فرماتے ہیں ضرور بضرور جمع کیے جائیں گے، الی میقات، ایک مقررہ مقام پر، ایک مقررہ وقت پر، یوم معلوم دن پر، وقت مقررہ اور معلوم دن پر وہ جمع کیے جائیں گے، اس کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ ثم پھر انکم بے شک تم ایھا الضالون، اے گمراہو، المکذبون اے جھٹلانے والو، اے جھٹلانے والے گمراہو، پھر تم کیا ہوگا، لآکلون البتہ کھائیں گے وہ، من شجرن پتھر سے، من اسے درخت سے، من زقوم، زقوم کا درخت، زقوم کہتے ہیں تھور کو، یعنی ہمارے ہاں جو عام طور پہ یہ تھور ہوتا ہے، یعنی کانٹے دار درخت، خاص طور پہ جو صحرا کے اندر ہوتا ہے اور چمٹنے والا کانٹا، یہ اس کی ایک شکل ہے۔ جہنم کا زقوم تو پتہ نہیں کیسا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ فمالئون، اللہ فرماتے ہیں فمالئون، پس وہ بھریں گے، منہا اس سے، البطون پیٹوں کو، کانٹوں کے ساتھ پیٹ کو بھرا جائے گا، پھر پیاس لگے گی۔ فشاربون، وہ پیئیں گے، علیہ اس پر، من الحمیم کھولتا ہوا پانی۔ فشاربون، پس وہ پیئیں گے، شرب الحمیم یعنی ہیم کہتے ہیں ایسے اونٹ کو جس کو بڑی شدت سے، یعنی ایسا اونٹ جو تھوڑا سا مینٹلی ال ہو جائے اور وہ پانی پیتا جائے پیتا جائے پیتا جائے، اس کی پیاس نہ بجھے، پیٹ اس کا بھرے لیکن اس کی پیاس نہ بجھے۔ فشاربون، یہ اللہ نے مثال دی ہے، فشاربون وہ پیئیں گے، شرب الحیم ایسے اونٹ کی طرح جو پینے والا ہے، پیتے جائیں گے لیکن پیاس ان کی ختم نہیں ہوگی۔ ھذا، یہ نزلہم، ان کی مہمان نوازی ہے، یوم الدین، بدلے کے دن۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لآکلون، نحن خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، معاوضے کے ساتھ جی شاید صفحہ چینج ہو گیا، چلیں، نحن خلقناکم، اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو پیدا کیا، فلولا تصدقون، اگرچہ تم نہ تصدیق کرو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم نہیں مانتے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ افرأیتم ما تمنون، افرأیتم کیا تم دیکھتے ہو، ما تمنون جو تم منی بہاتے ہو، یعنی اس نطفے کو جو تم رحم مادر کے اندر پھینکتے ہو، ما تمنون، تم نے اس کو دیکھا ہے؟ میں اس کی بڑی مثال دیتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم سارے اپنی مرضی سے یہ کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی مرضی سے کر سکتے ہیں تو پیدا ہوتا ہی بچہ اس کے اندر وہ مادہ منویہ والے ہارمونز کیوں نہیں ایکٹیو ہو جاتے، وہ کیوں نہیں منی گرانا شروع کر دیتا، وہ ایک مخصوص ایج پہ جا کے اس کے ہارمون کیوں ایکٹیو ہوتے ہیں، پہلے کیوں نہیں ہو جاتے؟ افرأیتم ما تمنون، اللہ، اور پھر کون سی ایسی ذات ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ ایج فیکٹر ہے 45 40 50 سال کے بعد وہ آپ کے ہارمونز ڈس ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جو پہلے ایکٹیو تھے؟ کون ہے جو ان کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے؟ کون ہے جو ان کا نظام چلا رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو پیدا کیا، فلولا تصدقون، نہیں تصدیق کرنی تو نہ کرو، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم نہیں تصدیق کرتے۔ جاؤ دیکھو اپنے نطفے کو، اانتم تخلقونہ، کیا تم نے اس کو پیدا کیا، ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ نحن قدرنا، پھر ہم نے مقرر کیا، بینکم تمہارے درمیان، الموت، موت کو، وما نحن بمسبوقین، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وما نحن بمسبوقین، ہم ہارنے والے نہیں، ہم پیچھے ہو جانے والے نہیں ہیں، ہم ہار ماننے والے اور اس چیز سے عاجز نہیں ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، انسان اگر یہ کہے کہ ہر چیز ایک سائنٹیفک نقطہ نظر کے مطابق چل رہی ہے، ایک آدمی ہے جو 10 سال پہلے پیدا ہوا اور ایک بچہ ہے جو 10 گھنٹے پہلے پیدا ہوا، 10 سال والا آدمی بڑا ہے اور 10 گھنٹے والا چھوٹا ہے، کیا وجہ ہے کہ 10 گھنٹے والا فوت ہو رہا ہے اور 10 سال والا پڑا ہوا ہے؟ ایک ہی گھر کے اندر باپ تو موجود ہے، بیٹا اللہ کو پیارا ہو رہا ہے، ایک ہی گھر کے اندر ماں تو موجود ہے، بیٹی اللہ کو پیاری ہو رہی ہے، دادا موجود ہے، پوتا پیارا ہو رہا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، اپنی مرضی سے آئے ہیں تو سیکوینس تو رہنا چاہیے، جو پہلے آیا وہ پہلے جائے، جو بعد میں آیا وہ بعد میں جائے۔ کیا یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم تو عاجز آنے والے نہیں۔ علی ان نبدل امثالکم، اس کے بعد اللہ کہتے ہیں علی اس پر، ان نبدل کہ ہم بدل دیں، امثالکم تمہاری مثل، تمہاری تخلیق کو بدل دیں، وننشئکم اور ہم اس بات سے عاجز نہیں آنے والے
کہ ہم تمہاری تخلیق کو تبدیل کر دیں، وَنُنشِئَكُمْ، اور ہم تم کو پیدا کریں، فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس میں جو تم نہیں جانتے. یعنی یہ تو تم جانتے ہو کہ تم نے ماں کے پیٹ میں منی بہائی، مرد کا مادہ منویہ آ گیا، عورت کا ایگ آ گیا، وہ دونوں آپس میں مل گئے، ایک تخلیق ہو گئی، وغیرہ 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 وغیرہ، یہ تو تم جانتے ہو. ہم تمہیں ایسی تخلیق سے بھی اٹھا سکتے ہیں جو تم نہیں جانتے. یہ ہمیں نظر آتا ہے. مرنے کے بعد مٹی ہو جاؤ گے، ختم ہو جائے گا، تمہارے چیتھڑے تک نہیں ملیں گے، اور اللہ تمہیں ایسی زمین سے اٹھا لے گا. ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمتم، تم جانتے ہو، النشأۃ الاولیٰ، ترقی تم نے کر لی، سائنس تم نے پڑھ لی، میڈیکل تم نے پڑھ لیا، مشینیں تم نے بنا لی اللہ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ، تم پہلی تخلیق کے بارے میں تو جانتے ہو. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر بھی تم نصیحت نہیں حاصل کرتے. ساری باتیں تمہارے سامنے موجود ہیں. یعنی وہ جراثیم دیکھیں، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر سے نکلنے والا وہ جو مادہ منویہ ہے، اس کے اندر اتنے سپرم ہوتے ہیں کہ اس سے ملینز کے حساب سے وہ ہوتے ہیں. لیکن کون سی ذات ہے جو ایک ایسے جراثیم جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، صرف اسی کے ذریعے سے ایک پورے کے پورے بچے کی پروڈکشن کر دیتی ہے، اور باقی ملین کے ملین ضائع ہو جاتے ہیں. کیا اللہ کو ماننے کے لیے یہ چھوٹی چیزیں ہیں؟ ماں کے پیٹ کے اندر، اندھیروں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق فراہم کر رہا ہے. جو وہی بلڈ جس کو ہم ناپاک سمجھتے ہیں، سائیڈ پہ کر دیتے ہیں، جو بدبودار ہے، اللہ اسی کو خوراک بنا رہا ہے اس انسان کی ماں کے پیٹ کے اندر، اور باہر آ کے یہ کہتا ہے کون ہے اللہ؟ میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کس چیز سے تم پیدا ہوئے؟ کہاں پہ تم رہے تھے؟ اور تمہاری اتنی جسارت ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تمہارا انکار کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے. حضرت آپ کا تو وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے آپ کو وجود بخشا ہے. آپ کے لیے خوراک کا انتظام نہیں تھا، اللہ نے ماں کی نالیاں بدل کے آپ کے منہ میں خوراک دینا شروع کر دی ہے، اور آپ باہر آ کے کہتے ہیں میں نہیں مانتا. کدھر ہے اللہ؟ کون ہے اللہ؟ میں نہیں جانتا. ہو کیا تم بھائی؟ چلو تم نہیں مانتے تو پھر لاؤ اپنی دلیل، تم پیدا کیسے ہوگے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے ذرائع ہیں. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، افرأیتم، کیا تم دیکھتے ہو، ما تحرثون، جو تم کھیتیاں اگاتے ہو، انتم، جو تم بیج بوتے ہو، جو تم بیج بوتے ہو، کیا تم اس کو نہیں دیکھتے؟ انتم تزرعونہ، ہمت ہے تمہارے اندر تو بیج میں سے وہ اس کی شاخ نکال کے دکھاؤ جو بھاری بھرکم سخت زمین کو پھاڑ کے باہر آ جاتی ہے. تم زمین میں بیج بوتے ہو چھوٹا سا، اس کو پھاڑ کے نکالنے والا کون ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں اس کو پھیلانے والے، اس کو اگانے والے ہیں. لو نشاء جعلناہ، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو بنا دیں، حطاما، اللہ کہتے ہیں اس کو بیکار کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں. فضلتم، پھر تم ہو جاؤ، تفکہون، باتیں بناتے ہوئے، بس ایسے تم آپس میں پتہ نہیں کیا ہوا، کھیتی کدھر گئی. اللہ دیکھیں، اتنا سا دانہ ہوتا ہے نا گندم کا، وہ زمین میں بیج ہوتا ہے، لگاتے ہیں، اس دانے سے ایسے ایک لمبی سی شاخ نکلتی ہے، پھر شاخوں پہ پھر آگے گوٹیاں لگتی ہیں، بالیاں لگتی ہیں، پھر ان کے اندر دانے آباد ہو جاتے ہیں، ترتیب کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں. اتنا سا بیج ہوتا ہے انار کا، وہ لگایا جاتا ہے، اتنا بڑا تنے والا درخت نکلا. اتنی سی آم کی گٹھلی ہوتی ہے، اتنا بڑا درخت نکلا. کون ہے جو ان کو لے کے آ رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اگر ہم نہ ہوں تو تم تو بیٹھ کے یوں کر کے ہاتھ ملتے رہ جاؤ، کدھر گیا ہماری ساری محنت برباد ہوگی. پھر آگے اللہ کہتے ہیں انا لمغرمون، بلکہ تم یہ کہو گے انا لمغرمون، البتہ ہم پر تو الٹا چٹی پڑ گئی کہ اتنی محنت بھی کی اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا. بل نحن محرومون، بلکہ تم کہو گے ہم محرومون، محروم شدہ لوگ ہیں. یہ ساری اللہ کو پہچاننے کی نشانی ہے. نہیں ماننا تو نہ مانو بھائی، تم نے کون سا. یاد رکھیں اللہ کو نہ ماننا یہ اصل میں مادر پدر آزادی کے لیے بندے کوشش کرتے ہیں کہ میں قوانین سے باہر ہو جاؤں، میرے پاس آزادی ہو ساری بکواسیات کرنے کی، فضولیات کرنے کی، خرابیاں پیدا کرنے کی، سوسائٹی کو برباد کرنے کی. حقیقت یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے کمرے کا نظام بھی اگر وضع نہ کیا جائے تو اس کا نظام بھی درم برم ہو جائے گا، چاہے جائے کہ اتنی کائنات اپنی مرضی سے چلتی جائے. تو بڑی نشانی ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں افرأیتم الماء، کیا تم پانی نہیں دیکھتے، الذی وہ تشربون، جو تم پیتے ہو. بڑی کلاسیکل نشانی ہے واللہ، یقین کریں. اللہ کہتے ہیں اانتم انزلتموہ، کیا تم اس کو اتارنے والے ہو، من المزنی، اتارنے سے، ام نحن المنزلون، یعنی آسمان سے اس کو تم اتارنے والے ہو بادل سے، یا ہم اتارنے والے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس کو بنا دیں اجاجن، کھارا. فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے. آپ دیکھیں بڑی یہ لاجیکل بات ہے. سمندر کا پانی کھارا ہے،
سمندر کا پانی آبی بخارات بن کے بادل کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر یہ بادل کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے برستے ہیں، آخر درمیان میں کون سا ایسا فلٹریشن سسٹم لگا ہوا ہے کہ یہ کھارا پانی اٹھتا ہوا تو کھارا ہے، لیکن جب واپس زمین پہ آتا ہے تو میٹھا ہو جاتا ہے، پینے کے قابل ہے؟ کون سی ایسی سائنس اس کے اندر لگی ہوئی؟ کون سی ذات ہے جو اس کو کنٹرول کر کے بیٹھی ہوئی؟ کون سی ذات ہے جو اس کو بنا رہی ہے؟ یہ نہیں ہوتا۔ آپ سمندر کا پانی لائیں، ڈبے میں رکھ کے چاہے 50 سال رکھ کے بیٹھے رہیں، وہ پانی کبھی میٹھا نہیں ہوگا۔ یہ پانی آبی بخارات بن کے بادل میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فلٹرائز کرتا ہے، زمین پہ دوبارہ واپس لے آتا ہے، اور یہ میٹھا ہو جاتا ہے، اور ہماری فصلوں کے کام آ جاتا ہے، اور ہمارے کام آ جاتا ہے، اور ہم پی لیتے ہیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون۔ پھر آگے لگاتے ہیں افرأیتم النار، کیا تم آگ کو دیکھتے ہو، التی وہ تورون، جس کو تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها، کیا تم ان درختوں کو تم پیدا کرنے والے ہو، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناها، ہم نے اس کو بنایا تذکرۃ، نصیحت، ومتاعا، اور فائدہ، للمقوین، ومتاعا للمقوین۔ مقوین کہتے ہیں ایسا مسافر آدمی جو کسی چیز کی تلاش میں نکلے، یعنی خوراک کی تلاش میں نکلے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو نصیحت بنایا، اور خوراک کی تلاش میں نکلنے والے مسافروں کے لیے ہم نے اس کو فائدہ مند بنایا۔ فسبح، بس تسبیح بیان کرو، باسم ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، العظیم، جو عظیم ہے تمہارا رب ہے۔ فسبح، بس تسبیح بیان کر، باسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ، العظیم، جو بڑا ہے۔ فلا اقسم، پس نہیں ہم قسم اٹھاتے، بمواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی جگہ یا ان کے غروب ہونے کی جگہ کے ساتھ۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لقسم، البتہ قسم ہے، لو تعلمون، اگر تم جان لو تو، عظیم، بہت بڑی ہے، بہت بڑی وہ قسم ہے۔ انہو، بے شک وہ، لقرآن کریم، البتہ وہ قرآن کریم ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قسم کا تذکرہ کر کے قرآن کی عظمت کو بیان کی، وہ قرآن عظمت والی اور عزت والی کتاب ہے۔ فی کتاب مکنون، وہ چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے۔ لا یمسہ، اس کو نہیں چھوتے، الا المطہرون، مگر پاکیزہ لوگ۔ یہاں پہ علماء نے مختلف قسم کے آراء بیان کی ہیں کہ قرآن مجید کو چھونے کے حوالے سے، کہ اس سے مطہرون سے مراد کون لوگ ہیں؟ کیا وہ انسان ہیں، یا مطہرون سے مراد وہ فرشتے ہیں؟ تو اس سے مراد دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، کہ اس کو فرشتے چھوتے ہیں، اور انسان بھی وہ اس کو چھوئیں گے جو پاکیزہ ہوں گے۔ پاکیزہ سے مراد وہ انسان ہے جن کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا، وہ انسان اس کو چھو سکتا ہے۔ جیسے حیض والی عورت ہوگی یا نفاس والی عورت ہوگی، وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گی، اس کو مس نہیں کرے گی، اور وہ جنبی آدمی جس کے اوپر غسل واجب ہے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ باقی بغیر وضو کے انسان قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے۔ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، تنزیل، وہ نازل کرنا ہے من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث، کیا یہ قرآن مجید، تم مدہنون، اس کا انکار کرنے والے ہو؟ کیا تم اس قرآن مجید کا انکار کرنے والے ہو؟ وتجعلون، اور تم نے بنایا، رزقکم، اپنے رزق کو، انکم تکذبون، کہ تم اس کو جھٹلانے والے ہو۔ وتجعلون، اپنا حصہ تم نے بنایا، رزقکم، اپنے رزق کا، یعنی اس سے مراد، آپ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جیسے انسان ڈیلی بنیاد پر رزق کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، ویسے ہی انسان نے اپنے آپ کو جناب وہ قرآن مجید کے حوالے سے ناشکری کرنے، قرآن مجید کے حوالے سے اس کو جھٹلانے والا بنا رہی ہے۔ یا انسان رزق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جانے والا مال تو کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جانے والی چیزیں تو استعمال کر رہا ہے، لیکن بجائے اس کا شکر کرنے کے، اس کی کلام کی تصدیق کرنے کے، اس کی تکذیب کر رہا ہے۔ رزق تو تم سارے کا سارا لے رہے ہو، اور تکذیب بھی تم اس قرآن مجید کی کر رہے ہو۔ فلولا، پس اگر نہیں ہے، اذا، جب، پس اگرچہ، پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا، اذا، جب، بلغت، پہنچ جائے گی، الحلقوم، جان ہنسری کو، انسان کی جان یہاں پہ دو ہنسریوں کے درمیان آ جائے گی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جو قریب المرگ ہے اس کیفیت کو بیان کیا۔ فرمایا وانتم، اور تم، حینئذ، اس وقت، تنظرون، تم دیکھ رہے ہوگے، ونحن، اور ہم، اقرب، قریب ہیں، الیہ، اس کی طرف، منکم، تم سے، ولکن لا تبصرون، لیکن تم نہیں دیکھتے۔ یعنی وہ لوگ جو میت کے ارد گرد بیٹھے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، مسئلے مسائل میں ہیں، لیکن وہ میت کے ارد گرد بیٹھنے والے وہ چیزیں نہیں دیکھ رہے جو میت خود دیکھ رہی ہے۔ میت کو خود پتہ چل رہا ہے، اس کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ رحمت کے فرشتے میری طرف آنے والے ہیں، اور وہ عذاب کے فرشتے میرے لیے گندا ٹاٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی میری طرف آنے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تم دیکھ رہے ہوتے ہو، تم آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، پھر اس کے بعد فرمایا فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پس پھر اگر تم کسی کے فرمایا کہ فلولا،
بس اگر ایسے نہیں ہے ان کنتم کہ تم ہو غیر مدینین کسی کے بھی محکوم، اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، یہ سارا جو سلسلہ ہو رہا ہے کہ تمہاری جان ہنسری میں آ گئی، تم انتظار کر رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو، اور ہم تمہارے سامنے موجود ہیں، یعنی ہمارے فرشتے تمہارے سامنے موجود ہیں، اگر تم ہمارے محکوم نہیں ہو یا کسی ذات کے محکوم نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو تم کیا کرو، تم سچے ہو اگر تم اپنی بات میں تو اپنے آپ کو لوٹا لو، ترجعونہا تم واپس کر لو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے، ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ ویسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر بندہ یہ کہے نا میں ہی سب کی مرضی کا مالک ہوں تو پھر مرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جان جب ہنسری میں آ جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ پردے کھول دیتا ہے، توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے، تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر اتنے ہی تم سچے ہو کہ ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں تو واپس آ جاؤ، پھر کیوں مر رہے ہو بھائی۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اس جان کو واپس لے آؤ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فاما ان کان من المقربین، اللہ کہتے ہیں ہاں اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو، یعنی اگر وہ جس کی جان رخصت ہو رہی ہے وہ بدکار آدمی نہیں ہے بلکہ نیک بخت آدمی ہے، فاما پس اگر وہ ہے ان کانا وہ ہے من المقربین قریبوں میں سے، فروح تو اس کے لیے کیا ہے، راحت ہے، وریحان اور اس کے لیے رزق ہے، وجنت نعیم اور نعمتوں والی جنت ہے، واما اور اگر وہ ان کانا ہے من اصحاب الیمین دائیں طرف والے لوگوں کی، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے تینوں گروہوں کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا۔ پہلے مقربین کی بات ہو گئی جیسے والسابقون السابقون اولئک المقربون، اس کے بعد اصحاب الیمین کی بات ہو گئی، فرمایا فسلام پس سلامتی ہو لکا آپ کے لیے من اصحاب الیمین اے دائیں طرف والوں میں سے، دائیں طرف والوں، واما اور اگر ان کانا وہ ہے من المکذبین الضالین جھٹلانے والوں میں سے اور گمراہ ہونے والوں میں سے، فنزل تو اس کی مہمان نوازی ہے یا اس کا اترنا ہے من حمیم وہ گرم چشموں میں، گرم پانیوں میں، کھولتے ہوئے پانیوں میں، کھولتی ہوئی چیزوں کے اندر اس کا اترنا ہے، اس کی مہمان نوازی گرم ہوگی، وتصلیۃ جہیم اور اس کا داخل ہونا ہے جہنم میں، ان ھذا نہیں ہے یہ، ان ھذا بے شک یہ ہے، لہو البتہ وہ حق الیقین حق یقین ہے، فسبح پس تسبیح بیان کرو ربک اپنے رب کے نام کے ساتھ، العظیم جو بہت بڑا ہے، یہ سب کچھ یقیناً حق ہے، یعنی یہ جتنی بھی چیزیں ہونے والی ہے، ان ھذا بے شک یہ، لہو البتہ وہ ہے، حق الیقین حقیقی طور پہ یقینی طور پہ واقع ہونے والا، یہ قائم ہونے والی چیز ہے، فسبح پس تسبیح بیان کریں بسم ربک اپنے رب کے نام کے ساتھ، العظیم جو بلند و بالا ہے۔ تسبیح جو ہے یہ اتنا ہلکا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری کی آخری حدیث آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دو کلمے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان انسان کی زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان قیامت کے دن میزان کے اندر ان کا وزن بڑا زیادہ ہوگا، وہ دو کلمے کیا ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لہٰذا اس ذکر کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔